السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دا قرآن ایجوکیشن۔ آپ میں سے بہت سے لوگ قرآن کی تعلیمات حاصل کرتے ہوں گے اور ڈیلی روٹین میں ہم قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ قرآن کے ترجمہ تفسیر کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارا طرز زندگی بیان کیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی دی ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں پہلی سورت ہے سورت فاتحہ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی بھی چیز کا آغاز اس کا فاتحہ ہوتا ہے۔ اب کتاب اللہ کا آغاز سورت فاتحہ سے ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورت فاتحہ ہے۔ اس کے علاوہ سورت فاتحہ کے ٹوٹل 7 نیم ہیں۔ ایک ہے فاتحۃ الکتاب، الصلاۃ، سورت الحمدللہ رب العالمین، سورت الحمد، سبع مثانی، قرآن العظیم، ام القرآن، ام الکتاب۔ ٹھیک ہے، سبع مثانی سورت فاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بار بار دہرائی جانے والی ہے۔ اگر نماز میں سورت فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی۔ جب ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور ولا ضالین کے بعد آمین کہنا لازم ہے۔ جس انسان کا آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورت فاتحہ کو شفا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ کی تلاوت میں شفا رکھی ہے۔ کوئی بھی مرض ہو، بہت سے لا علاج مرض ہیں، ان کے علاج بھی سورت فاتحہ میں موجود ہے۔ دل میں پختہ ایمان ہونا چاہیے، اللہ پہ یقین ہو تو انشاءاللہ اس سے ضرور صحتیابی ملتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے واقعات ہیں، چند ایک ہم دیکھتے ہیں، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں ہم بھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، ان کے قصبے میں کوئی طبیب موجود نہیں تھا۔ تو لڑکی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ میں سے کوئی دم کر سکتا ہے؟ جو صحابہ کرام کا گروہ تھا ان میں سے ایک آدمی ساتھ چلا گیا لڑکی کے، اس نے دم کیا اور ان کا سردار تندرست ہو گیا۔ اس کے عوض سردار نے صحابہ کرام کو 30 بکریاں دیں اور سب کو دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آئے تو سب نے پوچھا ان سے کہ کیا تم اچھی طرح دم کر لیتے تھے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے، یعنی کہ سورت فاتحہ کا دم کیا انہوں نے۔ سانپ کا کاٹنا کتنا خطرناک ہے، اور سورت فاتحہ کے دم سے صحتیابی مل گئی سردار کو۔ بخاری میں روایت ہے کہ جو قصبے کے لوگ تھے انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ کرام نے کہا کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، اس لیے 30 بکریوں کی شرط رکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مسلم میں آتا ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خدری ہی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک لڑکی تھی، وہ پیدائشی ایک ٹانگ سے معذور تھی، اور جب وہ جوانی کے مرحلے میں تھی تو دوسری ٹانگ سے بھی معذور ہونے لگ گئی تھی وہ، تو انہوں نے بھی سورت فاتحہ کا ہی دم کرنا شروع کیا تھا۔ تقریباً انہیں 1 سال، 2 سال، 2.5 سال میں ان کو شفا مل گئی تھی اور وہ صحت یاب ہو گئی تھی، حالانکہ وہ پیدائشی معذور تھیں اور سورت فاتحہ کے دم کی وجہ سے ان کو صحت یاب بھی مل گئی تھی۔ قرآن مجید کے 2 نور ہیں، ایک ہے سورت فاتحہ اور دوسری ہے سورت بقرہ کی آخری 3 آیات۔ ان دونوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ بعض لوگوں کو ایک مسئلہ درپیش ہوگا کہ اگر ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا اس میں ہم نے سورت فاتحہ کو ہم نے بھی دہرانا ہے؟ یا کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر قاری صاحب پڑھ رہے ہیں بلند آواز میں تو ہم صرف سن لیں تو وہ کافی ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جس نے کوئی نماز پڑھی اور ام الکتاب نہ پڑھی، یعنی کہ سورت فاتحہ نہ پڑھی، تو وہ ناقص ہے۔ اس لیے اگر جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے دل میں سورت فاتحہ لازمی پڑھیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو سورت فاتحہ کا ترجمہ آتا ہوگا اور بعض کو شاید نہ آتا ہو، تو چلیے ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد سب تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے نستعین مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا دکھا ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت انعام ہوا تیرا، علیہم جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر نہ، المغضوب
علیہم، وہ جن پر غضب ہوا تیرا، ولضالین، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے، یعنی کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے، جو نیکوکار لوگ ہیں، نہ کہ ان کا جو کہ بھٹک گئے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں۔ ہم سب کو ہدایت دے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو سے سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے۔ میری ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔